مومنین مومنات، ایک بار اور درخواست ہے کہ مرحومین مرحومات جن کے نام اس تختی پہ لکھے ہوئے ہیں اور جن کا ذکر آپ نے ابھی سنا تھا، اور تمام مرحومین خصوصاً شہداء اسلام کے ایصال ثواب کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة دائمة الباقي على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات عليكم. اربعین کے مجالس کا سلسلہ تقریباً اختتام پہ پہنچ چکا ہے۔ عزائے سید الشہداء میں ابتدائی مجالس میں فوکس شہداء پر ہے، لیکن اربعین کے مجالس میں ہماری توجہ اہل حرم پر ہے، اور اسی مناسبت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے کل اعلان کیا تھا کہ آج ہم آپ کے سامنے بی بی زینب کا مشہور خطبہ پیش کرنا چاہیں گے جو انہوں نے یزید کے دربار میں پیش کیا تھا۔ یقیناً یہ ذکر تو آپ سن چکے ہوں گے، لیکن ہم چاہیں گے اس خطبے کو ایک تاریخی پس منظر میں آپ کے سامنے پیش کریں، تاکہ جناب زینب کا جو کردار اور اثر تاریخ اسلام میں ہے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ آج کل اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، مختلف ٹائپ سے کارڈز یوز کیے جاتے ہیں، کبھی ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، کبھی وومنز رائٹ کی بات ہوتی ہے۔ افسوس یہ کہ مسلم معاشرے میں بھی کچھ مسلمانوں کے حرکات وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ کہا جاتا یہ کہ اسلام نے جو ہے خواتین کو سیکنڈ کلاس سٹیزن قرار دیا ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، طالبانی ذہنیت کے لوگ ان کو تعلیم سے بھی روکتے ہیں۔ یہ تمام مصائب اپنے جگہ پہ ہیں، مشکلات ہمارے سامنے ہیں، اور اس کا حل ایک یہی ہے کہ ہم تاریخ کے اس رخ کو پیش کریں کہ جہاں تاریخ اسلام میں خواتین نے بھی بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ رسول اسلام کی زندگی میں مکے کے دور کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو وہ اسٹڈی آپ کی نامکمل ہے جب تک جناب خدیجہ کی قربانی کا ذکر نہ ہو۔ جب علی کا ذکر ہوتا ہے تو ابتدائی دور میں جو فاطمہ نے ساتھ دیا ہے علی کا، اس کے بغیر علی کا قصہ اور ان کی حیات مکمل نہیں ہے۔ کربلا کے واقعات کو دیکھیں، یہ در حقیقت دو حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک وہ تحریک ہے جو مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک پہنچتی ہے، جس میں مرد آگے تھے، لیکن یہ تحریک آگے بڑھی ہے کربلا کے بعد خواتین کے ہاتھ۔ تو جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے جتنے اہم رخ ہیں ہمارے تاریخ کے، خصوصاً شیعہ تاریخ کی جب بات ہوتی ہے
اس میں صرف مردوں کا کردار نہیں ہے بلکہ خواتین کا بھی بہت اہم کردار رہا ہے۔ اور اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ اس خطبے کی اہمیت کو آپ کے سامنے پیش کریں، اور اس تمہید کے بعد ہم اصل خطبے کو آپ کے سامنے تقریباً 75% جو خطبہ ہے اس کو من نوعاً پیش کرنا چاہیں گے۔ صلوات پڑھنا نہیں پا رہا ہوں۔ مجھے احساس ہے کہ دیر ہو چکی ہے، آلریڈی ہم تقریباً 9:30 بجے بیٹھے ہیں، لیکن بہرحال یہ شب چہلم ہے اور جس عنوان کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے اسے اختتام تک پہنچانا ہے۔ جناب زینب کے اس کارنامے کو سمجھنے کے لیے ہمیں وفات رسول سے لے کر کربلا کی تاریخ کا ہمیں خلاصہ پیش کرنا ہوگا، اور بہت ہی تیزی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے۔ جب رسول اسلام کی وفات واقع ہوئی ہے اس وقت اسلام صرف شبہ جزیرے عربیہ تک پھیلا تھا، جسے ہم لوگ عربیہ کہتے ہیں یا عربین پیننزولا، اس کے آگے اسلام نہیں پھیلا تھا۔ پھر خلافت کا دور آتا ہے، پہلے خلیفے کے دور میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس وقت آپ دیکھیں گے کہ شام کو فتح کیا گیا، اور یہ سلسلہ پھر عراق کی طرف بڑھا، مصر کی طرف بڑھا، پھر ایران کی طرف بڑھا۔ اسی طرح سے مملکت اسلامیہ کو وسعت ملتی گئی۔ لیکن جب شام کی بات آتی ہے تو شام کو فتح کیا ہے مسلمانوں نے پہلی خلافت میں، لیکن یہ شام کا جو عنوان ہے یہ بھی بہت اہم ہے۔ عام طور سے مسلمان جب شام کا عنوان سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں موجودہ سیریا آتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے شام سیریا صرف نہیں ہے، بلکہ صدر اسلام سے لے کر فرسٹ ورلڈ وار تک 1920 تک عنوان شام جو ہے ایک بہت وسیع علاقے پر اطلاق ہوتا تھا اس کا، جسے آج آپ فلسطین کہتے ہیں، لیبنان کہتے ہیں، جارڈن کہتے ہیں اور سیریا کہتے ہیں۔ یہ پورا وسیع علاقہ جو ہے تاریخ میں الشام کہا جاتا تھا، جسے آج کل انگریزی تاریخ میں کہتے ہیں گریٹر سیریا۔ امریکنز کہتے ہیں نا کہ سیرین جو ہیں ان کے ایسپریشنز ہیں، ڈریمز ہیں۔ بھائی اسرائیل، گریٹر اسرائیل کی بات کرو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر مسلمان کچھ گریٹر سیریا کی بات کریں تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن گریٹر سیریا جو ہے ایک تاریخی حقیقت ہے، جس میں جیروسلم بھی، بلکہ ہم نے جب اسٹڈی کیا تھا اس کا اس میں ہمیں کچھ اسناد ملے تھے۔ مثلا اگر آپ فرسٹ وار کے پہلے کا امریکن کونسولیٹ کے لیٹر ہیڈ کو بھی دیکھیں گے، جیروسلم میں جو کونسولیٹ تھی اس میں لکھا ہے دی کونسولیٹ جنرل آف دی یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جیروسلم سیریا۔ فرسٹ وار تک جیروسلم بھی سیریا کا حصہ تھا۔ تو یہ جو شام کا عنوان جو ذہن میں آتا ہے تاریخ کا، موجودہ سیریا نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ وسیع ایریا ہے۔ جو اہم بات یہ ہے کہ فرسٹ خلافت میں جب یہ افواج کو بھیجا گیا ہے شام کی فتح کے لیے تو کمانڈر ان چیف کسے بنایا گیا تھا؟ کمانڈر ان چیف کا نام تھا یزید بن ابی سفیان، معاویہ کا بڑا بھائی، اور معاویہ بھی سات بھائی کے گئے تھے وہاں۔ مسلمانوں نے شام پر قبضہ کیا۔ پہلی خلافت کے دور میں یزید بن ابی سفیان ایڈمنسٹریٹر تھا اس ایریا کا۔ سیکنڈ خلافت کے دور میں سیکنڈ خلیفہ نے اس کے پوزیشن کو پروموٹ کیا، اور اب وہ یزید بن ابو سفیان جو ہے وہ گورنر بن گیا شام کا۔ پھر اسی زمانے میں خلافت ثانویہ میں یزید بن ابی سفیان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور سیکنڈ خلیفہ نے اس کی جگہ پہ معاویہ بن ابی سفیان کو شام کا گورنر بنایا۔ اس تمہید کا مطلب یہ ہے کہ شام پہلے ایسٹرن رومن ایمپائر کا ایک پروونس تھا۔ یہاں کے باشندے اکثر و بیشتر عیسائی اور کرسچن تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا نہیں تھا
رسول اسلام کی زیارت نہیں کی تھی. پہلی بار اسلام کا نام انہوں نے سنا ہے فرسٹ اور سیکنڈ خلیفہ کے دور میں، جب مسلمانوں نے شام کو فتح کیا ہے. اور ان کے سامنے اسلام کے جو نمائندے آئے ہیں وہ در حقیقت آل ابو سفیان ہیں. پہلے یزید بن ابی سفیان کی شکل میں اور اس کے بعد معاویہ بن ابی سفیان کی شکل میں. انہیں جو اسلام بتایا گیا ہے وہ اسلام تھا جس سے یہ واقف نہیں تھے. رسول کا اسلام نہیں تھا، نہ صحابہ کا اسلام تھا، بلکہ وہ اسلام تھا جس میں کہا گیا تھا کہ آل ابو سفیان یہ در حقیقت رسول کے خاندان کے لوگ ہیں. اس سے اگر آپ اس بات کو اگر دیکھیں تو اس میں تقریباً امیر المومنین کے خلافت ظاہریہ کا جب دور آتا ہے تو آلریڈی شام کا جو پروونس ہے 20 سے 22 سال تک معاویہ کے کنٹرول میں آ چکا تھا. یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین کے خلافت کی اس نے مخالفت کی ہے، کس بنیاد پر، کس بھروسے پر؟ اس 20 سے 22 سال کی محنت کی بنیاد پر. آلریڈی اسے پورا یقین تھا کہ شام تو ہمارے قبضے میں ہے ہی. یہ جو مسلمان ہوئے ہیں ہمارا ہی اسلام سکھایا ہوا ہے، یہ کسی دوسرے اسلام کو جانتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے اپنے قریشی ہونے کا فائدہ اٹھایا، چونکہ شامی جو ہیں وہ مدینہ والے نہیں تھے، وہ الگ قبیلہ ہے، بہت دور تھے مدینہ سے. انہوں نے کہا بھائی رسول بھی قریشی تھے، ہم بھی قریشی ہیں. ایک اور رشتہ ملا لیا کہ بھائی ہماری بہن جو ہیں رسول کی زوجہ ہیں، ہم خال المؤمنین ہیں. تو ان تمام ریلیشن شپس کو انہوں نے اچھی طرح سے ایکسپلوئٹ کیا تاکہ شامیوں کے ذہن میں اسلام کا جو تصور تھا اس میں رسول کے بعد اگر کوئی خاندان اہم خاندان ہے تو وہ آل ابو سفیان ہے. صلوات پڑھنا ایک بار. اور جب خلافت ظاہریہ امیر المومنین کا دور آتا ہے اور جو اس نے معاویہ نے مخالفت شروع کی ہے تو شامیوں کے ذہن میں جو امیج اس نے قائم کیا تھا امیر المومنین کے خلاف، اس نیگیٹو امیج کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ جب امیر المومنین کی شہادت کی خبر شام میں پہنچی ہے اور جب پبلک کو یہ بتایا گیا کہ علی پر حملہ محراب مسجد میں ہوا ہے تو سب سے پہلے ان کے ذہن میں یہ تعجب تھا کہ علی اور مسجد، یعنی جو امیج قائم کیا گیا تھا نعوذ باللہ وہ امیج تھا کہ علی اور مسجد ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. تو اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ جہاں تک شام کی پولیٹکس کی بات ہے اس میں جو حالات تھے ان حالات کو سمجھنے کے بعد ہی جناب زینب کے خطبے کے اثرات کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. صلوات پڑھنا ایک بار. بہت تیزی سے ہم ان تاریخی دور سے گزرنا چاہیں گے خطبے کی طرف پہنچنے کے لیے. امام حسن کے صلح کے بعد معاویہ امیر المومنین کے دور تک تو شام مکمل قبضے میں معاویہ کے تھا. صلح حسن کے بعد اب پوری مملکت اسلامیہ، مصر، شام، حجاز، عراق، ایران، جسے ہم لوگ مسلم ایمپائر کہتے ہیں، مکمل طور پہ وہاں ایبسولوٹ رولر اور بادشاہ اب جو ہے معاویہ ہے. معاویہ کی پالیسی مملکت اسلامیہ کے بارے میں کیا تھی؟ دو الگ الگ سیاستیں تھی اس کی. شام میں اس کی اسٹریٹجی کچھ اور تھی، شام کے باہر اس کی سیاست کچھ اور تھی. اس لیے کہ شام آلریڈی اس کے قبضے میں تھا بہت پہلے سے، 20-25 سال آلریڈی اس میں تھا گورنر کی حیثیت سے. حاکم مملکت اسلامیہ بعد میں بنا ہے. تو جہاں تک شام کی بات ہے، شام پر اس کا کنٹرول پروپیگنڈا کے ذریعے تھا. ان کے ذہن کو بالکل مفلوج بنا دیا تھا.
ان کے ذہن میں جو تصور اسلام کا تھا وہی تھا جو آل ابو سفیان نے پیش کیا ہے. لیکن شام کے باہر امت مسلمہ جہاں تک علم اور آگہی کی بات ہے وہ جانتے تھے حق کیا ہے باطل کیا ہے. مصر کے مسلمان، حجاز کے مسلمان، عراق کے مسلمان، ایران کے مسلمان، اور وہاں معاویہ کی اسٹریٹجی ان پروونسز کے بارے میں بالکل مختلف تھی. وہ جانتا تھا کہ میری یہ پروپیگنڈا کی سیاست وہاں نہیں چلے گی، لہذا وہاں اس کی اسٹریٹجی ملٹری فورس کی بات تھی. شام میں پروپیگنڈا کے ذریعے کنٹرول کیا ہے، شام کے باہر شامی افواج کے ذریعے جہاں جہاں مخالفت ہوتی تھی، جہاں جہاں بغاوت ہوتی تھی، جہاں ڈرانے کی ضرورت ہوتی تھی تو شامی لشکر کے ذریعے وہ اپنا کام کرتا تھا. تو یہ دونوں سیاستیں جو ہیں الگ الگ تھی اسٹریٹجیز. اور صرف مثال کے طور پہ ہم ایک مثال اس زمانے کی دینا چاہیں گے کہ یہ جو ڈبل پالیسی ہوتی ہے، اندرون پروونس کچھ اور اپنے صوبے کے باہر کچھ اور، یہ جو ہے یہ معاویہ کی سیاست تھی. اور آج کل کی اگر مثال دیکھنا ہے، ہمیں دور نہیں جانا ہے، اسی ملک میں بیٹھے ہیں ہم. امریکہ کے پورے پولیٹیکل سسٹم کو آپ دیکھیں اور گھبرائیے مت، ہم کینیڈا سے آئے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، زیادہ ہوگا تو مجھے ہوگا، بھیج دیں گے واپس. امریکہ میں اندرونی سیاست کیا ہے؟ اندرونی نظام سیاست جو ہے ڈیموکریسی کی بنیاد پر ہے. یعنی لوگ جسے ووٹ دیں گے وہ اقتدار میں آئے گا. ووٹ کون دے گا؟ عوام دے گی. عوام پر جس عوام کے ذہن پر جس کا تسلط رہے گا وہ کامیاب ہے. اور پبلک اوپینین فارم کرنے کے لیے میڈیا چاہیے. جس کے ہاتھ میں میڈیا ہے اس کے ہاتھ میں لوگوں کے اذہان ہیں. جس کے ہاتھ میں لوگوں کے اذہان ہوں گے اس کے ہاتھ میں سیاست کا اقتدار آئے گا. یہ اندرونی سیاست ہے. اندرونی طور پہ حکومت کبھی بھی جبر نہیں کر سکتی. ڈیموکریسی کا تقاضا یہی ہے. بلکہ مثالیں دیکھی گئی ہیں، نکسن کو مجبور ہونا پڑا، قانون شکنی کی بنیاد پر استعفیٰ دینا پڑا. تو جہاں تک اندرونی سیاست کی بات ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی، وہاں ڈیموکریسی کی بات ہوتی ہے. پروپیگنڈا از دی بیسس آف دی پالیٹکس. جو بھی اپنے امیج کو بہتر پیش کر سکے وہ کامیاب. لیکن فارن پالیسی دیکھیے آپ امریکہ کی، وہاں باتیں تو ڈیموکریسی کی بہت ہوتی ہیں، ہیومن رائٹس کی باتیں بہت ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی سیاست امریکہ کے باہر کیا ہے. اپنے انٹرسٹ کو دیکھیں گے، ہزارہا میل دور جائیں گے اپنے انٹرسٹ کے حفاظت کے لیے، چاہے ان کا انٹرسٹ جو ان کے مفادات ان ممالک کے مفادات کے ضد کیوں نہ ہو. آپ چلے جاتے ہیں عراق، آپ کہتے ہیں بھائی ہمیں سب کچھ کرنے کا حق ہے، ہمسائے ملک جو ہیں خاموش رہے ہیں. ارے بھائی وہ ہمسائے ہیں، ان کو ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، صدیوں کے تعلقات ہیں، صدیوں تک رہیں گے ساتھ. آپ ہزاروں میل سے آئے ہیں، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، وہ خاموش رہیں. تو یہاں باہر جب یہ جاتے ہیں تو بیسیکلی یہ اپنی عسکری طاقت کی بنیاد پر حکومت کرتے ہیں. تو اندرون ملک ڈیموکریسی کی بات ہے، بیرون ملک جو ہیں فوجی طاقت کے ذریعے اپنی بات منواتے ہیں. ڈیموکریسی کا نعرہ اپنے جگہ پہ ہیں. ان کے زیادہ تر دوست مڈل ایسٹ میں سب ڈکٹیٹرز ہیں یا وہ بادشاہ ہیں جو جمہوریت کو نہیں جانتے ہیں، آزادی بیان کو نہیں مانتے ہیں، کچھ نہیں ہے. تو یہ مثال جو اس زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ سیاست امریکہ کی جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی نئی بدعت نہیں ہے، یہ وہ بنیاد ہے جو معاویہ نے شروع کی تھی. صلوات پڑھنا ایک بار آپ. تو انٹرنلی ڈیموکریسی کی بات ہوتی ہے، ایکسٹرنلی یہ ملٹری پاور سے رول کرتے ہیں پوری دنیا میں. ریگن کے زمانے میں ایک ٹرم ایجاد کر دیا گیا تھا، گن بورڈ پالیسی.
باہر کے ملک کے سلسلے میں۔ اب آپ آئیے اس مثال پہ، معاویہ نے بھی وہی کیا تھا۔ شام کے اندر چونکہ آلریڈی 25 سال سے اس کا تسلط تھا، اسے ضرورت نہیں تھی کہ فوجی طاقت کے ذریعے اپنی باتوں کو منوائے، اس لیے کہ اسلام کی تعلیم اور سبق جو دیا گیا تھا انہی لوگوں نے دیا تھا روز اول سے۔ وہ اسلام کو انہی کی شکل میں دیکھتے تھے، انہی کے ذریعے اسلام کو سمجھتے تھے۔ تو شام میں سچویشن کچھ اور تھی، لیکن شام کے باہر جائیں، حجاز کی بات ہو، مصر کی بات ہو، عراق کی بات ہو، ایران کی بات ہو، یہ ہر جگہ اپنے شامی افواج کے اس دہشت اور خوف سے لوگوں کو ڈراتے تھے اور کنٹرول میں رکھتے تھے۔ تو اس صورت کو اگر آپ دیکھیں، مثلا اس زمانے کے ایک اصطلاح ہم استعمال کرنا چاہیں گے، سوویت یونین کے زمانے میں کہا جاتا تھا there is an iron curtain around سوویت یونین، یعنی باہر کی باتیں اندر نہیں جا سکتی، کوئی اثر جو ہے باہر کا نہیں جائے گا اندر۔ ایک رمزی دیوار بنا دی تھی۔ اسی طرح سے آپ سمجھیے کہ شام میں آل ابو سفیان نے شام کے چاروں طرف ایک آئرن کرٹن کھینچ دیا تھا کہ باہر کی باتوں کا اثر جو ہے شامیوں پر نہیں ہوگا، جو ہم نے ان کو سکھایا ہے وہی یہ جانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور اس کی ہماری دلیل یہ ہے کہ یزید کو جو معاویہ نے نصیحتیں کی تھی، اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ نصیحت ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو، ہمارے بعد اگر شام کے باہر کہیں بھی مخالفت اور بغاوت ہو تو شامی لشکر کو یوز کرنا اس بغاوتوں کو ختم کرنے کے لیے اور دبانے کے لیے، لیکن شامی افواج کو زیادہ دیر باہر رہنا مت دینا، ورنہ وہ اگر دوسروں سے ملیں گے تو ان کے نظریات بدل سکتے ہیں۔ یعنی جس طرح سے ہم نے ان کو برین واش کیا ہے، کوشش کرنا کہ یہ حجازیوں سے نہ ملیں، عراقیوں سے نہ ملیں، مصریوں سے نہ ملیں، ورنہ یہ سنیں گے کہ بھائی جو اسلام ہم نے سیکھا ہے وہ کچھ اور ہے، اسلام جو یہ بتا رہے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ صلوات پڑھنا ایک بار آپ۔ یہ جو دیوار معاویہ نے کھینچی تھی شام کے چاروں طرف، نظریات کی دیوار، ہم جرأت کریں گے یہ کہنے کے لیے کہ امیر المومنین کی تلوار بھی اس دیوار کو نہ ڈھا سکی، صلح حسن کا وہ قلم بھی اس دیوار کو نہیں گرا سکا، بلکہ اس حد تک ہم شاید جرأت کریں کہ شہادت حسین نے بھی اس دیوار کو نہیں ڈھایا ہے۔ یہ دیوار ڈھلی ہے، یہ دیوار گری ہے ان خطبوں کے ذریعے جو زینب امام زین العابدین کے خطبے تھے۔ یہ جو اس نے نظریات کی جو دیوار کھینچی تھی، جو پردہ کھینچ دیا تھا، اس پردے کو ختم کیا ہے زینب کے خطبے نے اور امام زین العابدین کے خطبے نے۔ اور وہ بچے اور خواتین کی جو مظلومیت تھی اس کا اثر تھا، اور اس کے اثرات کو اگر دیکھنا ہو اس خطبے میں آپ دیکھیے۔ اب اس پس منظر کے بعد کہ شامیوں کے ذہن میں اسلام کا کیا تصور تھا، رسول کا کیا تصور تھا، آل ابو سفیان کے بارے میں وہ کیا سوچتے تھے، اور علی اور آل علی کے بارے میں وہ کیا سوچتے تھے، ان باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں اور پھر اس خطبے کو سمجھیں کہ زینب نے جو یہ باتیں کی ہیں کیوں کی ہیں۔ وہاں دربار کے اس سما کو اپنے ذہن میں رکھیں، دربار کو سجایا گیا ہے، حاکم وقت بیٹھا ہے، تمام امراء اور افسران لشکر موجود ہیں، باہر کے جتنے ڈگنیٹریز اور سفراء وہ بھی موجود ہیں، امراء معاشرہ بھی موجود ہیں، جتنے بڑے بڑے لوگ ہو سکتے تھے سب موجود ہیں۔ اور اس مجمع میں امام زین العابدین اور آل حسین کو پیش کیا جاتا ہے۔ کس عنوان سے؟ یہ اسیر ہیں، یہ قیدی ہیں، رسن میں بندھے ہوئے ہیں،
اور اس حالت کو دیکھ کے یہ ملعون یزید جو ہے تکبر میں آ جاتا ہے، حسین کا سر سامنے رکھا ہوا ہے، اور غرور میں آنے کے بعد کچھ اشعار کو پڑھنا شروع کرتا ہے جس میں قرآن کی اور وحی کا انکار ہے، جہاں وہ کہتا ہے لعبت حاشما بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ بنو ہاشم نے، اشارہ رسول کی طرف، کہ رسول اسلام اور بنو ہاشم کے خاندان نے در حقیقت ایک ڈرامہ کیا تھا حکومت کو حاصل کرنے کے لیے، فلا خبر جاء ولا وحی نزل، آسمان سے نہ کوئی خبر آئی ہے نہ کوئی وحی آئی تھی، یعنی نعوذ باللہ قرآن جو ہے ایک بنائی ہوئی کتاب ہے جو رسول نے وحی کے طور پہ لوگوں کے سامنے پیش کی، اور اس کے بعد اپنے مشرک آبا و اجداد جو بدر میں قتل کیے گئے تھے ان سے مخاطب ہوتا ہے کہ کاش آپ زندہ ہوتے دیکھتے کس طرح سے آپ کا بدلہ ہم نے آل احمد سے لیا ہے، اور اگر آپ زندہ ہوتے تو آپ یقیناً ہمیں شاباشی دیتے اور کہتے یا یزید لا تشل، اے یزید تیرا ہاتھ کبھی بھی شل نہ ہو۔ تو ان اشعار کو جب اس نے پڑھا ہے، اور خصوصاً ایک منظر ہے جس کو ہم بعد میں بیان کریں گے، اس کو دیکھنے کے بعد جناب زینب سے برداشت نہ ہوا، کھڑی ہوتی ہے، کھڑی ہونے کے بعد خطبہ شروع کیا ہے۔ آپ شجاعت کو دیکھیں، ہمت کو دیکھیں، ایک اسیر اور قیدی ہیں، مجمع کو آپ دیکھیں، کھڑی ہوتی ہیں، یزید کی اجازت نہیں مانتی، اور جس انداز سے خطبے کو شروع کیا ہے یزید میں ہمت بھی نہ ہوئی کہ روکے، دربار یزید کا ہے، سامنے قیدی ہے، قیدی کھڑی ہوتی ہیں خطبے پیش کرنے کے لیے، اور یزید کی ہمت نہ ہوئی کہ روک سکے۔ جو خطبہ انہوں نے پیش کیا ہے آپ دیکھیں، اس کے کچھ ابتدائی حصے کو ہم آپ کو سامنے پیش کرنا چاہیں گے، اس پس منظر کو ذہن میں رکھیں اس خطبے کو سنتے وقت جو ہم نے پیش کیا ہے، کہ آل ابی سفیان کو رسول اللہ کے خاندان اور رشتہ دار بتایا، آل علی کو دشمن اسلام بتایا۔ خطبے کا آغاز دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی جدی سید المرسلین، اصرار زینب کا جدی، یہ نبی سید المرسلین جو ہیں یہ میرے جد ہیں۔ صدق اللہ سبحانہ کذالک یقول، پھر ایک آیت سے شروع کرتی ہے۔ یہ طریقہ آپ جو علماء اور خطباء کے دیکھتے ہیں یہ سب وہی سیرت ہے جناب زینب کی۔ آغاز ہوتا ہے آیت قرآن سے کہ یقیناً خداوند عالم نے یہ سچ کہا ہے۔ کیا سچ کہا ہے؟ اس نے جو اشعار پڑھے ہیں جس میں قرآن کے وحی ہونے کا انکار ہے اس کی طرف اشارہ ہے، اور آیت بالکل منطبق ہوتی ہے یزید پہ۔ کون سی آیت ہے؟ سورہ روم کی آیت نمبر 10، ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ خداوند عالم کا اعلان ہے کہ وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں ان کی عاقبت کیا ہوتی ہے؟ ان كذبوا بآيات الله، وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، وَكَانُوا بِهِمْ يَسْتَهْزِئُونَ، اور آیات الہی کا استہزاء اور مذاق اڑاتے ہیں۔ اس آیت کو جناب زینب نے یزید پر فٹ کیا ہے کہ تمہارے اشعار دلیل ہیں کہ تم قرآن کا انکار کر رہے ہو، اور یہ آیت تم پر فٹ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں اَظَنَنْتَ، اور اس یزید کے اس غرور و تکبر کو دیکھتے ہوئے اب اس کا جواب دے رہی ہیں، اَظَنَنْتَ یا یزید حِینَ أَخَذْتَ عَلَيْنَا أَقْطَارَ الْأَرْضِ وَزَيَّقْتَ عَلَيْنَا آفَاقَ السَّمَاءِ فَأَصْبَحْنَا تُسَاقُ كَمَا تُسَاقُ الْعَصَارَ أَنَّ بِنَا مِنَ اللَّهِ حَوَانًا وَعَلَيْكَ مِنْهُ كَرَامًا۔ اے یزید، تو یہ سمجھتا ہے کہ تم نے اس دنیا کو اور دنیا کے راستوں کو ہمارے لیے بند کر دیا ہے، اور زمین اور آسمان کو بھی ہمارے لیے تنگ کر دیا ہے،
اور ہمیں قیدیوں کی طرح ایک دوسرے کے ہاتھ میں رسن بندھی ہوئی ہے کھینچ کے لے آ رہے ہو. کیا تم سمجھتے ہو کہ ہمیں قیدی اور اسیر بنانے سے ان بنا من اللہ حوانا وعلیک منہ کرامہ، تم سمجھتے ہو ہمیں اسیر بنانے سے اللہ کی نظر میں ہماری توہین ہو رہی ہے اور تمہاری تعظیم ہو رہی ہے؟ نہیں، بلکہ اس سے پہلے کا جملہ جو ہے اظننت یا یزید، رسول کے خطاب میں کہا ہے جدی سید المرسلین، اور یزید کا جو خطاب کیا ہے کوئی ٹائٹلز نہیں ہے، نہ امیر المؤمنین کہا، نہ خلیفۃ المسلمین کہا، کچھ نہیں. یا یزید، تمہاری حیثیت، تمہارے دربار میں ہم تمہیں نام لے کے پکاریں گے. تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ اظننت یا یزید، تم سمجھتے ہو کہ تم نے دنیا کے راستوں کا ہمارے لیے بند کر دیے ہیں، مجھے اسیر و قیدی بنایا ہے تو ہماری اللہ کے نظر میں جو ہے تذلیل ہو رہی ہے اور تیری تعظیم ہو رہی ہے. ان ذلک لعظم خطرک عنده، یہ تمہارا غلط گمان ہے. فشمخت من انفک ونظرت فی عطفک جزلانا مسرورا، اور تم جو ہے غرور میں آ کے اپنی ناک کو چڑھا رہے ہو اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، خوشی کے مارے اپنی ذاتی فتح کی بنیاد پر خوش ہو رہے ہو. حین رأیت الدنیا لک مستوثقۃ والامور لدیک متسقہ، جب تم نے دیکھا ہے کہ دنیا تیرے ہاتھ میں آ چکی ہے اور دنیا کے معاملات بالکل تمہارے لیے فٹ ہو چکے ہیں، تم غرور کر رہے ہو. حین صفا لک ملکنا وخلص لنا سلطاننا، تمہیں غرور اس بات پر ہے کہ ہمارا ملک اور ہماری حکومت تیرے ہاتھ میں ہے، ہماری سلطنت اور ہماری ریاست تیرے ہاتھ میں ہے. آپ یہ جرأت دیکھیں، یزید کے دربار میں اس کے سامنے کہہ رہی ہیں کہ بھئی تم خوش ہو رہے ہو اس بات پر کہ حکومت ہماری ہے، ریاست ہماری، تیرے ہاتھ میں آئی، اس لیے تم خلیفۃ المسلمین نہیں ہو بلکہ تم غاصب ہو. اس لیے ہم نے تمہارا نام صرف یزید لیا ہے، خلیفۃ المسلمین کے عنوان سے خطاب نہیں کیا ہے. صلوات پڑھنا ایک بار. فمہلا مہلا، اے یزید، یہ تعبیر عربی میں ہے. مہلا مہلا کوئی ذرا زیادہ ہی تیز نکلے آگے تو کہا جاتا ہے بھائی ہولڈ آن، کام ڈاؤن. مہلا مہلا، رکو ذرا، اتنا غرور مت کرو، اتنا تکبر سے کام مت لو، بلکہ یہ جو ظاہری فتح تمہیں ملی ہے اس کی کیا حقیقت ہے. فمہلا مہلا انسیت قول اللہ، پھر قرآن کی طرف آ رہی ہے. کیا تم اس قرآن کی اس آیت کو بھول گئے ہو جہاں خداوند عالم نے کہا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِ لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِ لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. کیا تم قرآن کی اس آیت کو بھول گئے ہو کہ خداوند عالم نے کہا ہے کہ جو کفر کرتے ہیں اور کفر کرنے کے بعد اگر ہم ان کی رسی میں ذرا ڈھیل دے دیتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتری ہے. اس میں تمہیں ظاہری جو فتح ملی ہے یہ اللہ نے تھوڑا ڈھیل دے دی ہے تجھے، لیکن اس سے مراد اس آیت کے مطابق یہ نہیں ہے کہ تمہارے لیے اس میں خیر اور بہتری ہے. انما یملی لہم لیزدادوا اثما، خدا اور موقع دے رہا ہے، جتنا برا کرو اور برا کرو تاکہ خدا اور تمہارے عذاب میں اضافہ کر سکے. صلوات پڑھنا ایک بار. اور اس کے بعد جناب زینب، یہ صرف ایک تمہیدی گفتگو تھی ان کے خطبے کی. اب اس کے بعد آتی ہیں اصل مقصد کی طرف. یہ جو ہم نے کہا ہے کہ آئرن کرٹن کو گرا دیا ہے جناب زینب نے انہی فقرات کے ذریعے. یزید کے سامنے اس دربار میں شام کے جو ایلیٹ لوگ ہیں سب کے سب ہیں، اور ان کے سامنے پہلی بار انکشاف ہو رہا ہے کہ آل ابی سفیان کی حقیقت کیا ہے. پہلی بار. اب آپ دیکھیں عناوین دیکھیں جناب زینب کے. امن العدل یا ابن الطلقاء
اس پورے فقرے کو ہم چھوڑ رہے ہیں، صرف یہ یبن الطلقاء، یبن الطلقاء سے مراد آزاد کردہ غلام کی اولاد۔ دربار اگر آپ تاریخ بہت تیزی کے ساتھ ہم گزرنا چاہیں گے۔ فتح مکہ کا واقعہ اگر آپ کے ذہن میں ہو، مکہ فتح ہوا تھا جنگ بغیر۔ قانون شریعت ہے، شیعہ سنی فقہ میں اتفاق ہے اس پر کہ جہاں رسول ہوتے ہیں اور اگر جنگ بغیر فتح ہو کوئی علاقہ تو وہاں کے جتنے لوگ ہیں اور جتنی چیزیں ہیں رسول اسلام کی ذاتی ملکیت بن جاتی ہے، اور وہاں کے جتنے غیر مسلم ہیں وہ رسول کے ذاتی غلام اور کنیز بن جائیں گے۔ اور رسول اسلام نے وہاں کہا تھا مکہ میں کہ تم نے ہمارے ساتھ کتنا ظلم کیا، ہمارے کردار کو دیکھا تھا، ہمارے بیک گراؤنڈ سے واقف سے، ہمارے خاندان سے واقف سے، لیکن جب ہم نے پیغام اسلام پیش کیا تو تم نے مخالفت کی، یہاں تک کہ ہم مجبور ہوئے ہجرت کر کے مدینہ جائیں۔ اب آج ہم تمہارے ساتھ کیا کریں؟ تو اس وقت رشتہ داری یاد آ گئی۔ اخ کریم وابن اخ کریم، مہربان بھائی ہیں، مہربان بھتیجے کی حیثیت سے وہی سلوک ہم آپ سے چاہیں گے۔ اس وقت رسول نے کہا تھا کہ ہم چاہیں تو سب کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں، لیکن جاؤ ہم نے تم کو آزاد کیا، انتم الطلقاء، مکہ کے جتنے لوگ ہیں سب کو ہم نے آزاد کیا۔ اور ان کے سربراہ کون تھا؟ ابو سفیان اور معاویہ۔ یزید کے دادا اور باپ کو رسول اگر چاہتے تو غلام بنا سکتے تھے۔ انتم الطلقاء کہہ کے انہیں آزاد کر دیا۔ اس بات کی حقیقت کو پیش کر رہی ہیں جناب زینب یزید کے دربار میں، ان شامیوں کے سامنے جنہیں ان باتوں کا علم نہیں تھا۔ یبن الطلقاء، اب وہ مجبور ہوں گے کہ بھئی ان کو تو ہم بہت خاندانی سمجھتے تھے، یہ تو آزاد کردہ غلام کے اولاد نکلے۔ صلوات پڑھنا ایک بار اور۔ اس کے بعد کے فقرات کو ہم چھوڑ رہے ہیں اینڈ کے لیے۔ پھر فرماتی ہیں وَلَا غَرْوَ مِنْكَ وَلَا عَجَبَ مِنْ فَعْلِكَ مِنْ فَعْلِكَ، اے یزید تمہارے اس بد کرداری سے ہمیں تعجب نہیں ہے، جو ظلم تم نے کیا اس پر ہمیں تعجب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری خصلت اور فطرت میں وہ بات ہے۔ اور وہ کہاں سے ملا رہی ہیں؟ وَكَيْفَ تُرْتَجَى مُرَاقَبَةُ ابْنِ مَنْ لَفَظَ فُؤَادِ أَكْبَادِ الْأَزْكِيَاءِ وَنَبَطَ لَحْمُهُ بِدَمَاءِ الشُّهَدَاءِ، اس انسان سے مہربانی کی توقع کہاں رکھ سکتے ہیں کہ جو اس کی اولاد ہو کہ جس کے دہن نے نیک بندوں کے جگر کو چبایا ہو، اور جس کی خلقت ہوئی ہو ان خون کے ذریعے جو شہداء کے خون کو چوسا گیا ہے۔ یہ در حقیقت یہاں جنگ احد کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ تمہاری دادی ہی تھی جنہوں نے رسول اللہ کے چچا کے جگر کو چاک کروایا تھا، اور ان کے جگر کو، سینے کو چاک کروانے کے بعد جگر کو چبانے کی کوشش کی تھی۔ تمہارے خون میں وہ ہے ظلم، لہذا ہم تم سے کوئی توقع نہیں رکھتے ہیں کہ تم جو ہے کوئی ہمارے ساتھ مہربانی کرو گے۔ اب یہاں ریلیٹ کر رہے ہیں کہ ان کے ماضی کو سمجھو، ان کے بیک گراؤنڈ کو سمجھو، ان کے خاندان کو سمجھو۔ وَلَا يَسْتَبْتَعْ فِي بُغْضِنَا أَهْلُ الْبَيْتِ مَنْ كَانَ نَظَرُهُ إِلَيْنَا بِالنَّفْشِ وَالشَّنَّانِ وَالْعِهْنِ وَالْأَضْغَانِ، اور وہ انسان جو ہماری طرف برائی سے دیکھتا ہے، نفرت سے دیکھتا ہے،
وہ اہل بیت کا بغض اپنے دل سے کبھی بھی چھپا نہیں سکتا ہے۔ اب یہاں عنوان آ رہا ہے فی بغضنا اہل البیت، ہم اہل بیت نبوی ہیں اور یزید کے دل میں ہمارے خلاف بغض ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت کو فاش کیا جا رہا ہے شامیوں کے سامنے، اور پھر فرما رہے ہیں کہ تم نے جو بدلہ لیا ہے یہ صرف حسین اور تمہاری بات نہیں ہے، جو کچھ تم نے کیا ہے ان کے لیے کیا ہے، جو تمہارے مشرک آبا و اجداد تھے۔ ثم یقول فرحا یحتف باشیاخہ، اور پھر تجھ جیسا انسان جو ہے خوشی کے عالم میں اپنے بزرگوں کا آواز دے رہا ہے۔ اور پھر اس اشعار میں سے ایک شعر کو پڑھا، فاحل واستحل فریحا، کہ اگر ہمارے آبا و اجداد میری اس کامیابی کو سنیں اور دیکھیں تو مجھے شاباشی دیں گے۔ ثم قالوا لا یزید لا یا یزید لا تشل، کہ یزید تیرا ہاتھ کبھی بھی شل نہ ہو۔ فرماتی ہیں کہ تم نے یہ سب کہا ہے، اپنے بزرگوں کو پکارا ہے اس حالت میں کہ منحین علی ثنایا ابا عبداللہ سید شباب اہل الجنہ، تم نے یہ اشعار اس وقت پڑھے ہیں کہ جب تم نے اپنی چھڑی سے ابا عبداللہ کے دانتوں پر مار رہے ہوتے، لیکن اس کے بعد ایک جملہ کہا ہے، حسین کا پورا نام نہیں لیا ہے، ابا عبداللہ کے بعد کہا ہے سید شباب اہل الجنہ، تاکہ شامیوں کو اندازہ ہو جائے کہ یہ جو اپنے کو فاتح کہہ رہا ہے اور جو جس کا سر ہے اسے مفتوح کہہ رہا ہے، وہ سید شباب اہل الجنہ ہے۔ اگر جنتوں کے سردار وہ ہے تو یزید کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ شامیوں کے سامنے معاملات بالکل کلیئر ہیں کہ اگر یہ حسین ہے سید شباب اہل الجنہ جن کا سر سامنے ہے تو پھر یزید کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ تم نے جو ہے محمد کی ذریت کے خون کو بہایا ہے، وَحَتَفْتَ بِأَشْيَاخِكَ، اور تم نے اپنے بزرگوں کو پکارا ہے، زعمت أَنَّكَ تُنَادِيهُمْ فَتُرِدَّنَّ، تم سمجھتے ہو کہ تم نے ان کو پکارا ہے تو وہ پلٹ کے تمہیں جواب دیں گے، اس لیے ان کی آواز دینا جو ہے بدعت ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم پکاریں گے تو آواز آئے گی۔ بی بی فرما رہی ہیں تم ان کو پکار رہے ہو کہ آ کہ وہ تمہیں شاباشی دیں، وہ جواب دینے والے نہیں ہیں، لیکن ہاں وشیک موردہم، لیکن یقیناً تم ان سے جا کے ملنے والے ہو، یقیناً ان قریب ان سے ملنے والے ہوں، اور جب ملو گے تب تجھے احساس ہوگا تمہاری عاقبت کیا ہے، اور اس وقت تو یہ آرزو کرے گا کہ کاش انکا شللت و بکمت، کہ میرا ہاتھ شل ہو چکا ہوتا اور میں گونگا ہو چکا ہوتا، تاکہ یہ نہ حرکتیں ہوتی نہ یہ اشعار پڑھتے۔ لیکن یہ جو ہے یہ کیفیت اس وقت تجھے احساس ہوگا، وَلَمْ قُلْتَ مَا قُلْتَ وَمَا فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ، پھر احساس ہوتا کہ شاید کاش ہم نے وہ نہ کیا ہوتا جو ہم نے کیا، اور وہ نہ کہا ہوتا جو ہم نے کیا ہے کہا ہے۔ اللہم خذ بحقنا، پھر دعا کرتی ہے کہ خداوندہ ہمارے حق کو ان سے لو، وانتقم ممن ظلمنا، انتقام لو ان سے جنہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، واحلل غضبک علی من سفک دماءنا، اپنے غضب کو نازل کر اس پر جس نے ہمارے خون کو بہایا ہے، وقتل حماتنا، اور جس نے ہمارے حامیوں کو قتل کر دیا ہے۔ پھر آخر میں بتاتی ہیں کہ تمہارا حشر کیا ہوگا۔ اس بھروسے کو آپ دیکھیں، کانفیڈنس کو دیکھیں کہ ہم اسیر و قیدی صحیح، لیکن تمہارے عاقبت ہم بتا سکتے ہیں کہ تمہیں ہوگا کیا وہاں پہ۔ فعلت فعلتک التی فعلت، جو کچھ تجھے کرنا تھا تم نے کر لیا، لیکن جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا اثر ہم پر نہیں ہے، تم پر ہی ہونے والا ہے، اس لیے کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہیں رسول کے سامنے پیش کیا جائے گا اس حالت میں کہ تم نے آل رسول کے خون کو بہایا ہے،
ان کی حرمت کا پاس نہیں رکھا ہے، اور اس وقت تجھے احساس ہوگا کہ جن کو تم نے قتل کیا ہے وہ مردہ نہیں ہے۔ قرآن کی وہ آیت پڑھتی ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ زندہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رزق پا رہے ہیں، یہ ان کی عاقبت ہے۔ تمہاری عاقبت کیا ہوگی؟ حَسْبُكَ بِاللَّهِ حَاكِمًا وَبِرَسُولِ اللَّهِ خَصِيمًا وَبِجِبْرَائِيلَ ظَهِيرًا۔ اس منظر کو یاد کرو کہ جب جج جو ہے قضاوت کرنے والا خدا ہوگا، تمہارے خلاف کمپلین کرنے والا رسول ہوگا، اور رسول کی اس شکایت پر گواہ جبرائیل بنے گا، اور تم ملزم ہوگے۔ تب تمہارا حشر کیا ہوگا؟ اس وقت نہ صرف تمہیں حقیقت کا علم ہوگا، وَسَيَعْلَمُ مَنْ سَوَّلَ لَكَ وَمَكَّنَكَ مِنْ رِقَابِ الْمُسْلِمِينَ، اس وقت وہ جس نے تمہیں مسلمانوں پر مسلط کیا ہے اسے بھی اندازہ ہوگا۔ یہ صرف تمہاری بات نہیں ہے، تب تمہیں احساس ہوگا کہ تم میں سے بدتر کون ہے دونوں میں سے، کہ تم ہے یا تمہارے باپ ہے جس نے مسلط کیا ہے مسلمانوں کے اوپر تم کو۔ تو یہ جتنے عنوانات ہیں آپ دیکھیں، ایک ہی خطبے میں جناب زینب نے آل ابو سفیان کی حقیقت کو ان شامیوں کے سامنے جو بالکل ہی ناآگاہ اور جاہل تھے ان حقائق سے، پیش کیا اس حالت میں۔ اس کے بعد میں جو دعا کرتی ہیں خداوند عالم سے، اس کے بعد ایک چیلنج ہے یزید کے نام، فرماتی ہے فَكِدْ كَيْدَكْ وَاسْعِ سَعْيَكْ وَنَاصِبْ جَهْدَكْ۔ اے یزید، جتنی تدبیریں اپنانا ہے اپنا لو، جتنی کوشش کرنی ہے کر لو، جتنی محنت کرنی ہے کر لو، واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، لیکن خدا کی قسم ہماری یاد کو لوگوں کے دل سے نہیں ملا سکتے، ہماری وحی کو تم ختم نہیں کر سکتے ہو۔ تم قرآن کے منکر ہو، یہ وحی ہماری ہے، نہ اس قرآن کو ختم کر سکتے ہو، نہ ہمارے ذکر اور یاد کو لوگوں کے دل سے ختم کر سکتے ہو۔ وَلَا تُدْرِكْ أَمَدَنَا، ہمارا جو مرتبہ ہے وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے ہو۔ وَلَا يُرْحَزُ عَنْكَ عَارُهَا، اور جو برائی تم نے کیا ہے اس کے جو اثرات ہیں اور اس کا جو ننگ ہے، جو سیاہی ہے، وہ کبھی مٹنے والی نہیں ہے۔ صدیاں گزر گئیں، آپ دیکھ لیں۔ فرماتی ہیں کہ بھائی هَلْ رَأْيُكَ إِلَّا فَنَدْ وَأَيَّامُكَ إِلَّا عَدَدْ وَجَمْعُكَ إِلَّا بَدَدْ، تمہاری کیا ہے حیثیت ہے؟ تمہارے جو خیالات ہیں وہ سب بے بنیاد ہیں، جہاں تک تمہاری زندگی کی بات ہے چند روزہ زندگی ہے، اور جو تم نے یہ لشکر جمع کیا ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دن آئے گا جب اعلان ہوگا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ صلوات پڑھنا ایک بار۔ اس جرأت کو دیکھیں، اس شجاعت کو دیکھیں، اس فصاحت کو دیکھیں۔ اس حالت میں انسان اپنے جذبات پر قابو رکھے بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جناب زینب نے بتایا کہ آج علی نہیں ہے، لیکن علی کے انداز میں ہمیں علی کا پیغام شام میں پہنچانا ہے، اور اسی انداز میں پہنچایا ہے اس پیغام کو۔ لیکن جہاں تک خداوند عالم پر بھروسہ کی بات ہے، فرماتی ہیں واللہ لا تمحو ذکرنا، خداوند عالم کی قسم تم ہماری یاد کو نہیں مٹا سکتے۔ کتنی صدیاں گزر گئی ہیں اور آپ شکاگو میں بیٹھ کے زینب کو یاد کر رہے ہیں۔ ہاں، زینب نے سب کچھ قربان کیا اللہ کے خاطر، اور اللہ نے زینب کے اس جملے کا پاس رکھا ہے۔ پوری دنیا میں زینب کا ذکر ہوتا ہے، بلکہ عجیب و غریب بات ہے کہ وہی شام جہاں یزید کی حکومت تھی،
اس کے قبر کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. اور زینب کے بارے میں پوچھیے آپ کو 2 مزار ملیں گے، ایک شام میں ملے گا اور ایک مصر میں ملے گا، اور اتفاق سے دونوں میں ازدحام ہوتا ہے. اور عجیب و غریب بات ہے، ایک ہی صحیح ہے، ایک منسوب ہے زینب کی طرف، لیکن حاجات اور دعائیں دونوں جگہ قبول ہوتی ہیں. اور یہی کمال ہے کہ جناب زینب کو اتنا بھروسہ تھا اپنی بات کہ خداوند عالم نے زینب کے اس کلام کا پاس رکھا ہے اور ہمیشہ اس یاد کو زندہ رکھا ہے. اکثر ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم امریکہ میں جو ہیں عزاداری کر کے بہت کام کر لیا ہم نے. عزاداران حسین یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ معاملہ زینب اور خدا کے درمیان ہے. ہم ہوں یا نہ ہوں عزاداری ہوگی، یہ سلسلہ قائم رہے گا. ہمیں تو دعا کرنی چاہیے کہ خداوندہ ہمیں توفیق دے کہ اس میں ہم شامل ہوں، اس کام میں ہم شریک ہوں. اس لیے کہ یہ کام ہمارا اور آپ کا نہیں ہے، یہ زینب اور خدا کے درمیان ایک معاہدہ ہے. جناب زینب نے 50 سال کی جو محنت تھی آل ابو سفیان کی شام میں، اس کو اپنے اس خطبے کے ذریعے اور فوراً اس کے بعد جو چوتھے امام کا خطبہ ہے جو انشاءاللہ کل رات کو ہم پیش کریں گے، ان دونوں خطبوں نے اس 50 سال میں جو دیوار کھڑی کی تھی آل ابو سفیان نے، اس کو مسمار کر دیا. اس طرح سے مسمار کر دیا کہ آپ لبنان کو دیکھیں جو شام کا حصہ ہے، خود سیریا کو بھی دیکھیں، وہاں آپ کو شیعان علی نظر آئیں گے. علی کے نام پہ اذان ہوتی ہے وہاں پر، اور یہ سب وہ اثرات ہیں اسی خطبے کے. بلکہ ان دونوں خطبے کے اثرات وہ ہوئے ہیں، اور اس بات کو اکثر لوگ سنتے نہیں ہیں یا اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا ہے کہ دمشق کی بازار میں ایک لحاظ سے احتجاجی سٹرائک ہوئی تھی. شام کے بازاریوں نے کہا کہ بھئی ہمیں تو کہا گیا تھا کہ یہ سر جو ہے خارجی کا ہے، جس نے خلیفہ کے خلاف خروج کیا ہے. اب تو معلوم ہوا یہ تو سبط رسول ہے، یہ ہمارے نبی کے نواسہ کا سر ہے. اور یہ باتیں جب پھیلی ہیں اس کا یہ اثر ہوا ہے کہ خود یزید مجبور ہوا ہے کہ اہل حرم کو آزاد کرے. یہ اس لیے نہیں ہوا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا، بلکہ ان خطبات کا رد عمل تھا جس نے مجبور کیا یزید کو کہ اب وہ اہل حرم کو آزاد کرے. بلاتا ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام کو ایک دن، اور یہی کہتا ہے کہ ہمیں آپ کو ہم آزاد کر رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو یہیں رہیں، آپ کے تمام ضروریات کو ہم مہیا کریں گے، یا آپ چاہیں تو مدینہ واپس چلے جائیں. جس پر امام زین العابدین نے جناب زینب سے مشورہ کیا، اور اس کے بعد آنے کے بعد دوبارہ یزید سے صرف 3 تقاضے کرے. سب سے پہلی بات یہی تھی کہ اے یزید، اس کیفیت کو، ان جذبات کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں. پہلی بات جو امام نے مانگی ہے، کہا ہے کہ میرے بابا کا سر مجھے لوٹا دو. ہم چاہتے ہیں کہ بابا کا سر اپنے ساتھ جائے اور ہم دفن کر سکیں، اور ہمارا سامان اور اثاثہ جو لوٹا گیا تھا ہم اسے واپس چاہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں ہمارے یہاں کچھ خاندانی تبرکات تھے، من جملہ فاطمہ الزہرا کے ہاتھ سے بنا ہوا ایک کرتا بھی تھا. اور تیسرا تقاضا میرا یہ ہے کہ یزید، اگر تیرا ارادہ ہے مجھے قتل کرنے کا، تو کم سے کم مجھے قتل کرنے سے پہلے ایک صاحب اماندار انسان، جو نیک انسان ہو، امین ہو،
اس کا تقرر کر دے میرے سامنے تاکہ ہمیں اطمینان ہو کہ وہ اہل حرم کو اور بچوں کو خیریت کے ساتھ مدینہ پہنچائے۔ یزید یہی کہتا ہے جہاں تک آپ کے بابا کے سر کا معاملہ ہے وہ ہم نہیں دیں گے۔ ذریعہ آپ جانتے ہیں کہ مملکت اسلامیہ میں لوگوں کے دل میں شام کے باہر خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے حسین کے سر کو ہمیشہ مختلف شہروں میں بھیجا گیا تھا۔ سامان کی جب تک بات ہے جتنا موجود ہے ہم حکم دیں گے وہ واپس دے دیا جائے، اور جہاں تک آپ کے قتل کی بات ہے نہیں، میرا ارادہ نہیں ہے، بلکہ اہل حرم کو خود ہی آپ لے کے جائیں گے مدینہ۔ جناب زینب ام کلثوم قریب ہی تھی۔ سامان کی جب بات آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم کچھ پیسہ بھی دینا چاہ رہے ہیں۔ اس وقت ام کلثوم آگے بڑھتی ہے، اے یزید تجھے شرم و حیا نہیں ہے بالکل، تم میرے بھائی کو قتل کرنے کے بعد پیسہ دینا چاہ رہے، ہمیں تمہاری دولت اور پیسہ کی غرض نہیں ہے۔ ہاں جب آزادی ملی ہے بس ایک خواہش تھی اہل حرم کی کہ مجھے مجلس کرنی ہے۔ یہ مجلس کا سلسلہ یزید ہی کے اہتمام سے اہل حرم نے شام میں شروع کیا۔ 7 دن تک قریش کی خواتین جو دمشق میں تھیں وہ آتی تھی اہل حرم کے پاس، مجلس ہوتی تھی، حسین کو یاد کرتی تھی، سرائے شہداء کو لایا جاتا تھا۔ عزاداران حسین یقیناً وہاں پر جہاں شہداء کو یاد کر دیا جاتا ہوگا اس وقت اس بچی کو بھی ضرور یاد کرتے ہوں گے کہ جس کی قبر شام میں بنی تھی۔ آخر میں وہ دن بھی آتا ہے کہ بشیر بن نعمان کو سلیکٹ کیا گیا کہ ایک شریف انسان ہے اور اسی کی قیادت میں یہ قافلہ جائے گا۔ عزاداران حسین عماریاں آتی ہیں، بیویاں سوار ہوتی ہیں۔ میرا دل تو یہی کہتا ہے کہ یقیناً اتنے مصائب کے بعد ہر بچے اور ہر خاتون کے دل میں بہرحال یہ احساس سے خوشی ہوگی کہ اب ہم رہا ہوئے، آزاد ہوئے، اب وطن جائیں گے واپس۔ لیکن عزاداران حسین مجھے خاتون نظر آتی ہے کہ جب میں ملے آئی، جب بیویوں کو سوار کیا گیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ جناب رباب کس طرح سے تیار ہوئی۔ عجب نہیں کہ جب امام نے کہا ہو کہ امام چلنے کا وقت ہے تب کہا ہوگا کہ بھائی میرے سرتاج کربلا میں شہید ہو چکے، میرا ششماہ بھی وہاں شہید ہو چکا، بس ایک مقصد حیات کے لیے ایک بچی تھی جس کے بھروسے پر اب زندہ رہے، لیکن وہ اب بچی بھی زندان شام میں مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ ہم اس قبر کے مجاور بنے یا چھوڑ کے ہم مدینہ جائیں۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔